بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف آسان لفظوں میں اگر کوئی پوچھے نا کہ حضرت مولوی صاحب اعتکاف کی کوئی فضیلت بتا دیں تو اللہ تعالیٰ کا مہمان بننا۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے مہمان کی خدمت کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کے در پہ اللہ کے گھر میں مہمان آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی شان اس کی مہمان نوازی فرمائیں گے۔ خواتین، بہنیں، بیٹیاں گھر میں ایک کمرہ، ایک جگہ بنا کے اس میں اعتکاف بیٹھیں گے، وہ ان کے لیے مسجد کی طرح ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے گھر میں گویا کہ اللہ ان کی مہمان نوازی فرمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ صحیح ہے۔ حضور اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف بیٹھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان المبارک کا ایک مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، اور آخری عشرے کا تو ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ اور پھر بتایا لوگوں میں نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا تھا اس لیے کہ مجھے شب قدر ملے، پھر 20 دن کا آخری عشرے میں مجھے جو ہے نا میں نے اس کو آخری عشرے میں پایا، تم اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور پھر فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو شب قدر کو۔ اعتکاف شب قدر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 80 سال سے زیادہ گھوڑے کی پیٹھ پر رہ کے جہاد کیا، دن کو اور رات کو اللہ کی عبادت کی اور روزہ بھی رکھتا تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے تمنا کی، خواہش ظاہر کی، دل میں ایک ہوک اٹھی، ایک تمنا ہوئی، 80 سال عبادت کی، جہاد کیا، ہماری تو عمریں ہی 60-70 سال ہے، کاش ہمیں بھی موقع ملتا، ہم بھی اللہ کو ایسے ہی یاد کرتے۔ بس یہ تمنا اور یہ جو ایک دل میں اللہ کو یاد کرنے کی ایک خواہش پیدا ہوئی، تمنا پیدا ہوئی، درد پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند آ گیا۔ اسی وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، جس میں فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں، سلامتی کے ساتھ اترتے ہیں شب قدر۔ تو صحابہ کرام کی اس تمنا اور صحابہ کرام کے صدقے اللہ نے، نبی علیہ السلام کی برکت سے صحابہ کرام کے صدقے اللہ نے ایک رات ایسی دے دی جو اس 80 سال والی عبادت سے بھی اوپر نکل گئی۔ وہ کب ہے؟ وہ شب قدر آخری طاق راتوں میں۔ اور جو اعتکاف میں آ جائے وہ شب قدر کو پا لیتا ہے، چاہے سو بھی رہا ہو۔ حضور اسلام نے، میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں بھی ہمیشہ اعتکاف فرماتی رہیں اپنے اپنے گھروں پر، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں اعتکاف فرماتی تھیں، امت کی مائیں۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ عورتیں بھی گھر میں اعتکاف بیٹھیں، یہ صرف مردوں کا نہیں، عورتوں کے لیے بھی اس میں اجر و ثواب ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، وہ بھی گھروں میں اعتکاف بیٹھیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مرد حضرات مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے، خواتین گھروں میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہمارے گھر خانہ کعبہ کو صاف ستھرا کریں، پاک صاف کریں، خوشبوؤں سے مہکائیں، کہ اس کے لیے لوگ طواف کرنے آ رہے ہیں، لوگ اعتکاف بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں، لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی اور رسولوں سے کو فرما رہا ہے کہ تم میرے گھر کو سجاؤ میرے ان بندوں کے لیے جو طواف کرنے آ رہے ہیں، جو اعتکاف بیٹھنے آ رہے ہیں، جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں مسجد میں۔ تو آپ دیکھ لیں، حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف بیٹھنے، ایک دن کا آپ اعتکاف کر لیں نا تو آپ کے اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی بڑی خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، جیسے یہاں ایک کونا دنیا کا اور دوسرا کونا زمین سے آسمان، آسمان سے زمین، اتنا اللہ جہنم سے آپ کو دور کر دے گا ایک دن کا اعتکاف۔ اور اللہ کے آپ مہمان ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب انسان اعتکاف میں آتا ہے نا، بہت سی عبادتیں نہیں کر سکتا، مثلا کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو اس کی عادت کے لیے نہیں جا سکتا، کوئی جنازہ آ رہا ہے مسجد سے باہر، وہ نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا جو عمل نہیں کر رہا اللہ اس کا بھی بدلہ دے رہا ہے، اس کا بھی ثواب دے رہا ہے اس کو، کیونکہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے در پہ آیا بیٹھا ہے، اللہ اس کو محروم نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا مرد ہیں مسجدوں میں آئیں، خواتین، بہنیں، بیٹیاں گھر پہ اعتکاف کا پروگرام بنائیں۔ اب اس میں یہ سن لیں کہ 21 رمضان المبارک 20 رمضان المبارک 21 نہیں 20 رمضان المبارک مکمل ہو جائے گی، 21 کی جب شروع ہوگی تو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے آپ نے مسجد میں آ جانا ہے، مرد حضرات نے۔ اعتکاف کے دوران آپ دنیا داری، دنیا کی باتیں، گناہوں کی باتیں، لڑائی جھگڑے، فساد، شیطان یہ سب کچھ بہت کرواتا ہے، وقت بہت برباد کرواتا ہے، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اعتکاف کے دوران محبت سے رہنا ہے، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، صبح تہجد، پھر اشراق، پھر چاش، پھر ہم کو اوابین، قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، اس میں آپ نے وقت گزارنا ہے۔
اور اس کے علاوہ جو ہے بلا ضرورت شدیدہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بلا ضرورت شدیدہ کیا ہے؟ واش روم جانا ہے آپ نے تو ضرورت ہے، وضو کرنے جانا ہے، جب وضو ٹوٹ جائے تب مسجد سے باہر جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ غسل جنابت احتلام وغیرہ ہو جائے تو اس کے لیے مسجد سے باہر آپ نے جانا ہے، غسل کرنا ہے، یہ اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ باہر جا رہے ہیں تو کسی سے بات نہیں کریں۔ اگر آپ نے کسی سے بات چیت سلام دعا کر لی اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ پانی کا انتظام مسجد کے اندر کریں، کولر وغیرہ بھر کے مسجد کے اندر رکھیں۔ مسجد انتظامیہ والے بہت اچھے ماشاءاللہ انتظام کرتے ہیں۔ اگر مسجد میں پانی نہیں ہے تو پانی پینے بھی باہر جا سکتے ہیں، پانی بھرنے بھی باہر جا سکتے ہیں، لیکن مسجد میں پانی موجود ہے تو پھر باہر نہیں جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ غسل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ ہاں جب آپ واش روم گئے ہیں اسی وقت آپ 1-2-4 مگے بھر کے پانی اپنے اوپر ڈال لیں تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ کر سکتے ہیں کہ جمعہ کے دن یا ویسے صبح 10-11 بجے جب نمازی نہیں ہے نا تو مسجد کے کونے میں دروازے کے پاس، عین دروازے کے پاس آپ بالٹی رکھ کے پائپ لگا کے اپنے اوپر پانی بہا لیں، مسجد کے اندر کھڑے رہیں اور پھر جو ہے نا وائپر وغیرہ سے جھاڑو سے پانی باہر نکال کے صفائی کر دیں۔ اس کی گنجائش علماء نے کتابوں میں لکھی ہے، یہ موجود ہے کتابوں میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہی حکم خواتین کے لیے کہ وہ اپنے اعتکاف گاہ کے اندر کھڑی ہو کر تو اپنے اوپر پانی بہا سکتی ہیں، یا واش روم میں گئی ہیں تو وہاں پہ 2-4 مگے اپنے اوپر ڈال کے آ جائیں۔ روزانہ اعتکاف والا نہانے جا رہا ہے، روزانہ غسل کرنے جا رہا ہے اور پھر آ رہا ہے، اس کا اعتکاف ختم، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین اگر اعتکاف میں بیٹھی ہیں اور اعتکاف کے دوران انہیں ایام آ جاتے ہیں تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا حساب رکھ کے خواتین بہنیں بیٹیاں پہلے سے بیٹھیں۔ اور خواتین بہنیں بیٹیوں کے لیے تو اعتکاف بیٹھنا بہت آسان ہے، وہ اپنے کمرے میں جو ان کا بیڈ روم ہے یا کوئی ایک کمرہ گھر میں خاص کر لیں، اس پورے کمرے میں وہ آ جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس پورے کمرے میں نماز، قرآن، تلاوت، تسبیحات، صلاۃ التسبیح، اشراق، تہجد، چاش، اوابین، قرآن کی تلاوت، اس میں رہیں، دعائیں مانگیں اللہ سے، اور اسی میں رہ کے اپنی سحری افطاری کے لیے جو ہے نا بیٹیوں کو، بہوؤں کو بتا بھی سکتی ہیں، سمجھا بھی سکتی ہیں، خود بھی وہاں بیٹھ کے سبزی وغیرہ بنا سکتی ہیں، کاٹ سکتی ہیں، اور جو ہے نا ضرورت کا جو کام ہے وہ وہاں بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اور بہنیں بیٹیاں ہیں گھر میں وہ ان کے پاس آ کے بیٹھ سکتی ہیں، ان کے شوہر، ان کے والد، ان کے بھائی بیٹے آ کے ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، محرم رشتہ دار آ کے ان کے پاس بیٹھ کے اللہ رسول کی بات کریں، کوئی تھوڑی بہت خوش مزاجی کی بات کریں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف کوئی قید تنہائی کا نام نہیں ہے بھائی، اعتکاف تو اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا نام ہے، اللہ کے سامنے آ کے پیش ہونا، یا اللہ ہم تیرے مہمان بن گئے۔ تو کتنی سہولت ہے خواتین کے لیے، اگر کوئی سحری پکانے والا، مثال کے طور پر انہوں نے اپنا کھانا بنانا ہے، عورت نے اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا کھانا بنانا ہے اور کوئی اور گھر پہ نہیں ہے تو عورت خود جا کے اعتکاف کے دوران چولہے پہ جا کے کھانا بھی بنا سکتی ہے، سحری افطاری کا انتظام کر سکتی ہے، لیکن کسی سے بات نہیں کرے گی، بات کرے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کوئی ضرورت کا کام ہے اس سے فارغ ہوگی فوراً اپنے کمرے اعتکاف والے میں آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ کے در پہ، اللہ کے گھر پہ آنا چاہیے، اللہ کا مہمان بننا چاہیے اللہ تعالیٰ۔ اور فر حدیث سے سب سے بڑی بات، اعتکاف میں بیٹھا ہوا سو رہا ہے پھر بھی وہ اللہ کی عبادت میں، کیونکہ اللہ کا مہمان ہے۔ اعتکاف بذات خود عبادت ہے نا، کہ جب آپ اعتکاف میں آ گئے تو اعتکاف عبادت ہے۔ اب آپ سو رہے ہیں تو اعتکاف میں تو ہے نا، تو یہ عبادت آپ کر رہے ہیں۔ بہن بیٹی سو رہی ہے اعتکاف میں تو ہے نا، تو یہ ثواب اور اجر و ثواب پھر بھی اس کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اعتکاف والا گھر پہ آپ سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، خراٹے مار رہے ہیں۔ مسجد میں آپ سو رہے ہیں، بہن بیٹی اعتکاف گاہ میں سو رہی ہے، وہ اعتکاف کا اجر و ثواب پا رہی ہے۔ اور شب قدر 21ویں 25ویں حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، آپ بتانے کے لیے آئے، پھر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، تاکہ لوگ ایک ہی رات کو عبادت بنا کے نہ بیٹھ جائیں، ساری راتوں میں جانیں، ساری راتوں میں اللہ کے سامنے روئیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کل مومنوں کی ماں، اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ان پہ، یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو اللہ سے کیا مانگوں؟ فرمایا یوں دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، میں آپ کی بندی ہوں، مجھے بھی معاف فرما، میں آپ کا بندہ ہوں، مجھے بھی معاف فرما، ٹھیک ہے نا۔ اس دعا کا پورا اہتمام ہو، ہر رات جو شب قدر اس میں اس کی 3 تسبیحیں پڑھیں، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کا یہ آخری رمضان ہو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، کوئی پتہ نہیں، آئندہ توفیق ملے نہ ملے، تو ان دنوں کی قدر کر لیجئے۔ اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں تو ملنے کی، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں تو ملنے کے طریقے وہ خود ہی بتاتے ہیں۔ تو یہ تو بھلے ایام آ رہے ہیں، رمضان المبارک ہمارے پاس ہیں۔ شاعر نے کہا نا، اس کا عام تو فضل ہے سب پر، شہیدی اس کا عام، یعنی اللہ کا فضل تو، اس کا فضل تو عام ہے، شہیدی سب پر، تو اس سے کیا ضد تھی؟ اگر تو کسی قابل ہوتا تو ہم سے اللہ کو ضد تھوڑی ہے، ہم آئیں تو صحیح،
وہ تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اللہ کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلانے والا ہی نہ ہو تو اللہ تو دینے کو تیار ہیں، اللہ کی رحمت کے تو دریا اور سمندر بہہ رہے ہیں، کوئی اس سے سمیٹنے والا نہ ہو تو پھر قصوروار کون ہے؟ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آ رہے ہیں نا پھر اعتکاف میں مرد حضرات مسجد میں، خواتین بہنیں بیٹیاں گھر میں۔